کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت بولے اگر کوئی اس نیت سے لاتا ہے کہ میں چادر چڑھاؤں گا، صاحب آستانہ کے جو خادم ہیں، مجاور ہیں، وہ اسے اتاریں گے، فروخت کر دیں گے، بیچنے کے بعد جو پیسہ ملے گا اس پیسے سے ان کا اپنا گھر گرہستی چلے گا، اس نیت سے اگر لاتا ہے تو چادر کتنا ہی چڑھاؤ جائز ہے۔ چادر کتنا ہی چڑھاؤ ہے۔ میں تو سوچ میں پڑ گیا، یہ مجدد اعظم کا قلم ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم، اور یہ تحریر میں پڑھ کے تنہائی میں بیٹھ گیا، فکر ہو گئی حضور یہ کون سا پہلو بیان کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جاؤ بھی یہیں آستانے پہ جاؤ شیر بے شیر سنت کے، اور ایک بندے کو کھڑ دو مشاہد ملت کے آستانے میں کھڑا کر دو، اور جتنے چادر لے کے آئیں ان سے پوچھو تمہاری نیت کیا ہے، تو جواب ملے گا بیٹا ہو گیا۔ تمہاری نیت کیا ہے؟ تو جواب ملے گا اولاد نہیں تھی صاحب اولاد ہو گئے۔ تمہاری نیت کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کاروبار ٹھپ ہو گیا نا پھر سے بڑھیا ہو گیا۔ جواب پوچھو کیا چادر کیوں لے کے آئے، تو جواب ملے گا بیمار سے شفا مل گئی۔ ایک آدمی 1000 میں تمہیں یہ کہتے نہیں ملے گا کہ چادر اس لیے لائے ہیں کہ چڑھائیں گے، پھر صاحب آستانہ کے جو خادم ہیں وہ اتاریں گے، اسے بیچیں گے، پھر اس کے پیسے سے ان کا گھر چلے گا۔ ایک آدمی یہ نیت لیے نہیں ملے گا، ایک آدمی یہ نیت لیے نہیں ملے گا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا حضور اعلیٰ حضرت جو نیت واقع نہیں ہے، جس نیت کا وجود نہیں ہے، جو نیت موجود نہیں ہے، اس نیت کو لکھ کر چادر کے جائز ہونے کا فتویٰ کیوں؟ بہت قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں، اور ایک بات اور بتا دوں، یہ نیت ایسا نہیں کہ آج نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی وہی نیتیں تھیں جو آج ہو رہی ہیں۔ جو بھی چادریں جاتی تھیں وہ کوئی بچہ ہو گیا، کوئی منت پوری ہو گئی، کوئی کاروبار ہو گیا، تو حقیقت میں جو نیت موجود نہیں تھی، واقع میں اس کا وجود نہیں تھا، اس نیت کو لکھنا اور اس کے بعد چادر کے جواز کا فتویٰ دینا، تو میں پھر وہی کہتا ہوں میاں اعلیٰ حضرت کا صرف لکھا ہوا مت پڑھو، بلکہ وہ بھی پڑھو جو اعلیٰ حضرت کے خیالات ہیں۔ تم خالی لکھا ہوا پڑھتے رہے، تم اس سے آگے بڑھے ہی نہیں، اور اعلیٰ حضرت کا کرم ہوا، ان کی روحانیت نے ہمیں وہ پڑھا دیا جو لکھا ہی نہیں، جو لکھا نہیں۔ تو بولے کیا مطلب؟ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت سے سوال کیا جائے حضور معاملہ کیا ہے؟ یہ جو نیت آپ بیان کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے یہ موجود نہیں ہوتی ہے، یہ پائی نہیں جاتی ہے۔ آستانوں پہ چادر لانے والا کوئی یہ نیت نہیں کرتا ہے کہ چادر صاحب آستانہ کا مجاور اتارے گا، بیچے گا، اس کا گھر کا خرچہ چلے گا۔ پھر آپ نے اس شرک کو بیان کیوں کیا؟ تو اعلیٰ حضرت کی فیلنگ سمجھو، اعلیٰ حضرت کے احساسات سمجھو۔ اعلیٰ حضرت نے یہ شک نکالی اور ذہن یہ دیا کہ چادر چڑھ رہی ہے تو چڑھنے دو، روکو مت، منع مت کرو، منع مت کرو۔